بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا عصری اور شعوری مطالعہ، اس عنوان کے تحت میں ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر کچھ ہمارے لیکچرز اس سے پہلے ہو چکے ہیں، لیکن وہ مختلف موضوعات پر الگ الگ تھی۔ اب ان چیزوں کو ایک نظم اور ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلیں گے اور بعد ازاں انشاءاللہ یہ ایک کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے۔ تو قرآن مجید کا عصری اور شعوری مطالعہ آج کے دور میں 2022 میں جب ہم بیٹھے ہیں اور 2023 میں داخل ہونے والے ہیں، جہاں پر جدید سائنسی علوم اور علم اور فکر اور ریشنلزم اور میٹیریلزم اور نئے افکار و نظریات کے بیش بہا چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن سے ہدایت طلب کرنا اور قرآن مجید پڑھنے کے جو اب تقاضے ہیں وہ کون سے ہیں، یہ ساری گفتگو ان چیزوں پر مبنی ہوگی۔ بڑا موضوع ہوگا۔ اوپر جو ٹائٹل ہے وہ ہے قرآن کا شعوری اور عصری مطالعہ۔ اس کے نیچے جو سیریز ہے جس پر آج بات ہوگی، چونکہ اس ٹائٹل کے نیچے 2-3 سیریز ہوں گی، تو آج جس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اس عنوان کے نیچے وہ ہے علوم القرآن کی تدوین نو، اور اس پہلی سیریز کا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے قرآن آج کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کا موضوع۔ دیکھیے، آج قرآن مجید ہم سے یہ چاہتا ہے، دو تقاضے ہیں، دو چیزیں چاہتا ہے، اور یہ پوری سیریز نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ بڑوں کے لیے بھی، لیکن نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو آپ لوگ ڈسکنیکٹ ہیں، اور ہماری پوری کی پوری قوم ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، یہ چیزیں امید ہے انشاءاللہ کہ ان کو دوبارہ کنیکٹ کریں گی۔ دو چیزیں قرآن آج چاہتا ہے، یا دو ایسے تقاضے ہیں جو قرآن مجید کے آج بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ اب تک جتنا علم 1200-1300-1400 سال میں قرآن پر ہو چکا ہے، کام ہو چکا ہے، جو چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں اور ہمارے پاس موجود ہے، ان کا اعادہ کیا جائے۔ یعنی پوری گفتگو سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ نگیٹ کی جائیں، نہیں، وہ اثاثہ ہے، وہ افکار ہیں جو ہمارے پاس تواتر کے ساتھ علماء صالحین کی تعبیرات ہیں جو ہمارے پاس آئی ہیں، ان کو محفوظ رکھنا اور ان پر گہری نظر رکھنا، اور جو اس میں سے ضروری چیزیں ہیں ان کا اعادہ کرنا، یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وہ اہم ہے، وہ میں اگلی جو نئی بات بتانے والا ہوں وہ ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے کے حوالے سے جو عصری منہاج ہے، یا قرآن مجید کا جو شعوری مطالعہ اس عصر میں، اس دور میں ضروری ہے، اس کو سمجھا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 چیزوں پر مبنی ہے کل۔ اگر ہم ان 4 چیزوں کا احاطہ کر لیں گے تو قرآن مجید کا عصری مطالعہ، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور کا تقاضا ہے اور آج قرآن کیا چاہتا ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ پہلی بات مد نظر رکھیے کہ اب تک جتنا علم قرآن پر لکھا جا چکا ہے، جتنا کام ہو چکا ہے، اس کو مد نظر رکھنا اور اس پر گہری نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ 4 چیزیں مد نظر رکھی جائیں تاکہ جو آج کا تقاضا ہے قرآن کا وہ پورا کیا جا سکے۔ اس میں پہلی چیز ہے جدید مغربی فکر، چیلنجز، ان کو مد نظر رکھ کے اس کے مد مقابل قرآن مجید کا کاؤنٹر نیریٹو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس وقت کون سے دنیا میں علم کے حوالے سے کون سی اپروچز، کون سے افکار و نظریات جو لیڈ کر رہی ہیں دنیا کو فکری نقطہ نظر سے؟ ظاہر ہے جو چیز لیڈ کرتی ہے پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہر بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے، ہر بندے کے متاثر ہونے کی صورت جدا ہو سکتی ہے، لیکن ہر بندہ متاثر ہوتا ہے جو چیز لیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک دور میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء آیا، اس نے لیڈ کیا، پھر اگلا آیا، پھر اگلا آیا، یوں بدلتے رہے افکار و نظریات، مختلف چیلنجز، ان کے اثرات پھر تمام شعبۂ زندگی پر پڑتی ہیں، تمام علوم و فنون کی اقسام پر پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو دیکھ کر کہ اس وقت کون سے ایسے چیلنجز ہیں فکری طور پہ، اور کون سی ایسی تھاٹس ہیں جو پریویل کر رہی ہیں ورلڈ وائڈ، جن کی قبولیت ہے، جن کو سند حاصل ہے، جن کو درجہ اسناد حاصل ہے، جن کی لوگ جس فکر کو ایکنالج کرتے ہیں، جو بکتا ہے، وہ فکر کیا ہے، اور اس فکر کے مد مقابل کیا ہمارے پاس سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس فکر کی پوری تفہیم کہ وہ فکر ہے کیا جو لیڈنگ رول اس وقت پلے کر رہی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ آئے گی کہ اس فکر میں جو لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے کہ کوئی ایسی شے تو نہیں ہے جو اسلام کی اساسی قدروں کو منہدم کرنے والی ہے، اور اس کو قبولیت اتنی مل گئی ہے دنیا میں کہ ہر کوئی اپروچ کرتا ہے، ہر کوئی اس کو ایکنالج کرتا ہے
ٹھیک ہے، اور ہر کوئی اس کو اون کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی خامی ہے جو اسلام اور قرآن کے بنیادی تصورات میں سے کسی کو منہدم کرنے یا اس سے اس طرح صریح طور پہ ٹکراتی ہے۔ اگر تو یہ صورتحال ہے جن چیلنجز کا آپ احاطہ کرتی ہیں، تو پھر مد نظر ذہن میں رکھیے کہ آج قرآن یہ چاہتا ہے سب سے پہلے کہ وہ پہلو جدید فکر و نظر کا جو دنیا میں پریویل کر رہا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس کا وہ حصہ جو قرآن کے کسی تصور سے ٹکراتا ہے اس کو رد کر کے اس کے مد مقابل قرآنی نیریٹو، کاؤنٹر نیریٹو، قرآنی کاؤنٹر نیریٹو بنا کے ایک مدلل انداز میں استنباط کے ساتھ اس کے سامنے رکھا جائے دنیا کے سامنے۔ یہ ہے سب سے پہلا تقاضا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر کچھ تصورات ایسے ہوں گے جو براہ راست تو قرآن سے نہیں ٹکراتے۔ پہلی کیٹیگری تو وہ جو براہ راست ٹکراتے ہیں۔ دوسری یہ کہ براہ راست نہیں ٹکراتے۔ اگر میں ہر ایک کی مثالیں دوں گا تو پھر طویل ہو جائے گی بات۔ مثلا یہ نظریہ ارتقاء تھا جس کا میں نے ذکر کیا، ڈارون کا، یہ براہ راست ٹکراتا تھا اللہ کی تخلیقی اسکیم سے جو قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ انسان کو بطور انسان ہی پیدا کیا، بندر سے انسان نہیں بنا۔ تو اس کے مد مقابل کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا جانا چاہیے تھا جو بہت بعد میں آیا لیکن آ گیا۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری وہ آتی ہے کہ کوئی ایسی اس پریویلڈ فکر جو پوری دنیا میں جس کا طوطی بولتا ہے، اس فکر کے کچھ عناصر ایسے ہیں جو براہ راست تو نہیں ٹکراتے کسی فکر سے، مگر ان افکار کی ایکنالجمنٹ بعدی النظر میں اسلام کے بعض ضروری چیزوں کو نگیٹ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ براہ راست نہیں ٹکراؤ ہو رہا، لیکن جب اس چیز کو آپ پوری طرح ایکنالج کریں گے تو اس کے الٹیمیٹ جو کانسیکوینسز ہیں وہ آپ کے جو اسلام اور قرآن مجید کے بنیادی تصورات ہیں ان کو یا نگیٹ کریں گے، یا ان سے متعلق بیزاری کا باعث بنیں گے، یا ان سے متعلق بے اعتمادی کا پیدا کرنے کا باعث بنیں گے۔ یہ دوسرا چیلنج ہے کہ اس پہلو پر بھی قرآن مجید کا حقیقی اپنا پیراڈائم متعارف کروایا جائے اور قرآن مجید کا اصل کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے تاکہ وہ بد اثرات کو رد کر کے حقیقی قرآنی تصور کا احیاء ہو سکے۔ چوتھی چیز اس میں جو ہے، تیسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگلا حصہ آئے گا۔ تیسری یہ دو باتیں وہ تھیں کہ جو جدید افکار و نظریات جو دنیا میں اس وقت لیڈ کر رہی ہیں ان میں براہ راست ٹکرانے کی چیز ہو تو قرآن کیا چاہتا ہے، اور صاحبان قرآن کی اکثریت بلکہ سب خاموش ہیں، الا ماشاءاللہ استثناءات ہوتے ہیں، لیکن وہ آج اتنے کم استثناءات ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کام نہیں ہو رہا۔ دوسرا یہ کہ اگر براہ راست ٹکراتے نہیں ہیں لیکن بادی نظر میں ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو جو حصہ ٹکراتا ہے یا جو حصہ بادی نظر میں اس کے نتائج ٹکرائیں گے اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ ایسے عصری علمی، فکری، سائنسی تصورات جنہوں نے انسانیت کی جینونلی خدمت کی ہے، ایسا نہیں کہ لٹھ لے کے آپ ہر جدید علم کے پیچھے پڑ جائیں، جو کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا رویہ رہا ہے۔ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ انگریزی بولنے پر جناب اس کو اسلام کے خلاف سمجھا جاتا تھا، پینٹ شرٹ پہننے کو اسلام کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی کوئی سمجھتے ہیں تنگ ذہن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آج بھی میں کسی ایک اسلامی جماعت کے سربراہ کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا تھا جو ٹی وی کے خلاف تقریر فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں مرتے دم تک ٹی وی کے سامنے نہ آؤں گا جناب، میں اس کو شیطان کا گھر سمجھتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھا، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیں اس کو۔ اور آج کی بات یہ ہے کہ وہ ٹی وی سے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ جب اتنی غیر دانش مندانہ اپروچ رکھیں گے اور آپ کی اپروچ کے اندر نہ فلیکسیبلٹی ہے، نہ آپ کی اپروچ کے اندر ویژن ہے، نہ دور اندیشی ہے، نہ آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ دنیا جا کس طرف رہی ہے، اور جو آپ کے دل میں آتا آپ کہتے جا رہے ہیں، یہ وہ کمزور فکر ہے جس نے اسلام کو بڑا نقصان دیا۔ تو بہت سارے ایسے سائنسی ایجادات اور سائنسی تصورات اور علوم ہیں جنہوں نے انسانیت کی بہت خدمت کی۔ ان میں ایک ٹیلی ویژن بھی ہے، ان میں ایک یہ انٹرنیٹ بھی ہے۔ استعمال مثبت منفی ہر شے کا ہوتا ہے۔ دیکھیے مہینوں کے سفر اب آپ گھنٹوں میں اور منٹوں میں کرتے ہیں جہاز پر۔ یہ ساری جدید جنہوں نے تصورات نے واقعی انسانیت کی خدمت کی ہے، ان تصورات اور انسانیت کو حقیقی عروج بخشا ہے، ان سے قرآن کی اساسی تائید دی جائے، اور وہ تائید بھی زبردستی نہیں کہ ایک تصور ثابت ہو گیا لگ جائیں قرآن کی آیتیں نکالیں اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں۔ قرآن کا
سائنسی اس بات کا منہاج اپنا ہے۔ ضروری نہیں جو ایک سائنسدان نے ایک منہج اپنا کر جو ایک تصور دیا ہے، قرآن اس تصور کو پوری طرح اکنالج کرے، اس طریقے کو اکنالج کرے، نہیں، قرآن کا سائنسی تصورات کو اکنالج کرنے کا اور اس پر رہنمائی دینے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ قرآن تسخیر کائنات کی طرف جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے، قرآن زلزلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن بار بار بارش کون برساتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن کائنات کی تخلیق پر اشارہ کرتا ہے، قرآن اپنا دریا اور سمندر پر کشتیوں کے چلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن مٹی اور بنجر زمین سے رزق کے نکلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن انسان کی جو حیاتیاتی ساخت ہے، بایولوجیکل پورا کا پورا ہے، اس کے بعض اسپیکٹس کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن ہیومن نیچر کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن کائنات کی وسعت پذیری کا درس دیتا ہے کہ کائنات ہر لمحہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی یہ وہ اساسی تصورات ہیں جو ایک واضح پکچر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن کا جدید سائنسی علوم سے متعلق منشا اور مدعا کیا ہے۔ یہ اصل رونا ہے جس کو آج تک ہمارے اہل علم اور علماء نہیں پا سکے اکثریت۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ پھر ان علماء نے جب آگے تبلیغیں کی تو اس کے نتیجے میں بھی وہ لوگ پیدا ہوئے جو اس فکر سے آ رہی تھی۔ پھر چلتے چلتے کوئی بڑی شخصیت اگر اس فکر کی آ گئی تو پھر ہمارے ہاں بڑی شخصیت کو یوں اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے افکار و نظریات قرآن و سنت پر بھی حاوی کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ نسلوں کی نسلیں جاہلوں کی اور نسلوں کی نسلیں تنگ نظر اور نسلوں کی نسلیں خام فکر کے لوگوں کی پیدا ہو گئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ قرآن مجید کا سائنسی تصورات کے اس بات کا منہاج اور طریقہ کار کیا ہے، وہ یہ ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن کیوں کہتا ہے کہ بارش پر کبھی غور کیے کون برساتا ہے؟ قرآن کو کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرو؟ قرآن کو کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ زلزلے کیسے آتے ہیں؟ قرآن کو کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ بارشیں کیسے برستی ہیں؟ یہ وہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں اور تصویر کائنات کا سفر ہے جس کی طرف قرآن لگاتا ہے۔ تو یوں قرآن مجید سے اس کی اساسی تائید چاہیے تاکہ یہ جس طرح وہ غلط تصورات جو کسی بھی جدید فکر میں تھے اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، اتنے ہی یہ تصور کہ ایک ایسا سائنسی تصور ہے جو انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہا ہے، اس کو ڈھکوسلے سے اور اپنی زبردستی سے اسلام کے خلاف بنانے کی کوشش کی جائے، یہ بھی اتنا نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ وہ براہ راست ہٹ کر رہا تھا اور یہ جدید علوم سے اسلام کو مسلمانوں کو دور کر رہا ہے، اور یہ بھی قرآن کی منشا کے خلاف ہے جس طرح کہ وہ قرآن کی منشا کے خلاف تھا۔ لہٰذا یہ میں نے آج بات کی ہے کہ آج قرآن کیا چاہتا ہے، اس کو مد نظر رکھیے۔ علوم القرآن کی تدوین نو میں پہلا موضوع کہ آج قرآن یہ چاہتا ہے کہ جتنے قرآن کے علوم ہم پڑھ چکے ہیں آج تک ہمارے پاس ذخیرہ ہے، اس کا اعادہ کیا جائے، بار بار اس خزانے کو اپنے پاس رکھا جائے۔ دوسرا، جدید مغربی افکار و نظریات جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے نالج میں ہوں، ان کی کامل تفہیم آپ کے پاس ہو۔ تیسرا، ان تصورات میں سے جو اسلام سے ٹکراتے ہیں اس کا کاؤنٹر نیریٹو قرآنی اسپیکٹس میں آپ کے پاس ہو اور پورا قرآن پر مبنی اتھینٹک بات۔ چوتھا، جو چیزیں قرآن سے براہ راست جو تصورات نہیں ٹکراتے لیکن ان کا الٹیمیٹ نتیجہ اسلام بیزاری اور قرآن بیزاری ہے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو، حقیقی کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا جائے۔ اور چوتھا یہ کہ جو چیزیں نہیں ٹکراتی بلکہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور اصلاً قرآن و سنت کی تائید میں ہیں وہ سائنسی علوم، ان کی قرآن کے اپنے منہاج جو استنباطی طریقہ کار ہے سائنسی اور جدید علوم کا، اور جو قرآن نے بار بار اشارے کیے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کر دی، اس کی تائید کی جائے تاکہ اس طرف ہم جڑیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں راہ ہموار کریں گی کہ ہم علوم القرآن کی تدوین نو کریں، چونکہ یہ میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں کہ علوم القرآن کی تدوین نو اگر کی جائے۔ کسی جگہ پر بہت تنقید ہو رہی تھی میری اس بات پر کہ یہ علوم قرآن کی تدوین نو کی بات کرتا ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک پورا اس طرح کا گراؤنڈ بنا کے بتایا جائے تاکہ جو اہل فکر ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں سمجھنا اور جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ظاہر ہے ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ایک راہ ہموار کرتی ہیں اور آپ کو عقلاً اس کا قائل کرتی ہیں کہ علوم القرآن کی تدوین نو کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر علوم القرآن کی تدوین نو نہیں ہوگی تو آپ کس طریقہ کار سے کاؤنٹر نیریٹو ڈرائیو کریں گے؟ 1200 سالوں میں تو وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آیا، اس کا تو کسی تفسیر میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو اصول وضع کرنا پڑے گا، اور اصول ہی علوم القرآن ہوتا ہے۔
تو اصول وضع کیے بغیر آپ کریں گے تو وہ ایک نیا فتنہ ہوگا، وہ کوئی کر رہا ہے، وہ کوئی کر رہا ہے، وہ کوئی کر رہا ہے۔ جب اصول وضع ہوگا تو اصول کو پرکھنا آسان ہوتا ہے، بجائے کہ ایک ایک چیز کو پرکھا جائے۔ تو اصول آپ بھی پرکھیں گے، آپ جب پیش کریں گے اگلا دوسرا تیسرا بندہ بھی پرکھے گا، تو اس کے نتیجے میں جو ایک سالڈ چیز سامنے آئے گی، اس کو جب اپلائی کر کے قرآن سے اخذ و استنباط کا درجہ کا مرحلہ گزارا جائے گا، تو پھر علوم القرآن کی وہ مؤثریت جو حقیقتاً اس دور کی ضرورت ہے وہ سامنے آئے گی۔ بہت شکریہ۔